بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں چکن توا ریسیپی۔ عارف چٹخارہ سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہوگا، میرا دعویٰ ہے یہ۔ آپ اس ریسیپی کو فالو ضرور کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ سب سے پہلے میں نے چکن کا ایک پورا 4 پیسز کا میں نے لے لیا ہے چکن، اور اس کو 4 پیسز میں کٹ کروایا ہے اور اس کو پھر نمک اور سرکے کے پانی میں ڈپ کر کے تقریباً ہاف آور کے لیے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد اس کو واش کر لینا ہے اچھی طرح۔ پھر ڈرائی کرنے کے بعد اس میں اسپائسز ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں نے لیا ہے چکن تندوری مسالہ، شان کا لے لیں یا نیشنل کا، دونوں ہی بیسٹ ہیں۔ اس کے بعد اس میں نے چکن ٹکا مسالہ کے کچھ سپونز ایڈ کیے ہیں، اور اب ان دونوں مسالوں کو مکس کرنے کے بعد میں چکن کے اوپر لگا دوں گی۔ اس سے پہلے چکن کے اوپر ہم نے لہسن ادرک کا پیسٹ بھی لگانا ہے 2 ٹیبل اسپون۔ آپ 2 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ لگا دیں۔ اس کے بعد آپ اس پہ مسالے لگانے شروع کریں۔ اس کے جو بھی انگریڈینٹس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے اس کا کہ کیسا لگا آپ کو میری ریسیپی۔ اس کے یہ ایک چکن کا پورا ثابت لیا تھا پیس، اس میں نے یہ تقریباً 3 چمچ چکن تندوری مسالہ اور چکن ٹکا مسالہ دونوں کو ایڈ کر کے اور یہ اس کے اوپر سارا لگا دیا۔ اسپائسز کی کوانٹٹی آپ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کو زیادہ اسپائسیز پسند ہیں تو آپ زیادہ ڈال لیں، اگر نہیں تو آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن لینے آپ نے یہی مسالے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا چکن ٹکا مسالہ اور ایڈ کیا تھا 1 ٹیبل اسپون، تقریباً 2 ٹیبل اسپون۔ پھر اس کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں نمک 1 چمچ ڈالا، کٹی ہوئی مرچیں ڈالی تقریباً 3 ٹی اسپون، اور پھر میں نے اس میں تقریباً 2 ٹیبل اسپون دھنیے کے ڈالے، نمک ڈالا 1 ٹیبل اسپون، اور پھر میں نے اس میں پسی ہوئی لال مرچ ڈالی تھوڑی سی۔ پھر اس میں 3 چمچ میں نے گرم مسالہ کے ایڈ کیے ہیں، جو کہ بہت زبردست فلیور آتا ہے اس سے۔ آپ یہ سارے مسالے اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، مطلب ہے کم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اس میں تقریباً 2 کپ آپ نے دہی کے ایڈ کرنے ہیں۔ 2 کپ دہی کے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح چکن کے پیسز کے اوپر لیپ کر دینا ہے، بہت مطلب ہے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح میرینیٹ کرنا ہے۔ اس کے جو میں نے کٹ لگائے تھے ان کٹس کے اندر تک مسالہ چلا جائے، میک شور کر لیں کہ یہ مسالہ اس کے کٹس کے اندر تک چلا گیا ہے، اور اس کو الٹ پلٹ کر کے دونوں سائڈ پہ آپ نے 4 پیسز کے دونوں سائڈ پہ آپ نے لگانا ہے مسالہ۔ یہ اچھی طرح لگا کے مسالہ آپ نے فریج میں اس کو تقریباً 2 ڈیز کے لیے رکھ دینا ہے۔ جتنے دن زیادہ لگا کے رکھیں گے اتنے ہی زیادہ ٹیسٹی یہ بنے گا۔ یہ آپ نے تقریباً 2 دن رکھنے کے بعد آپ نے اس کو فریج سے نکالنا ہے، تو آپ نے اس میں بہت زیادہ اس کو اچھی طرح الٹ پلٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے توے پر۔ میرے گھر والے تو بہت پسند کرتے ہیں یہ، اور بہت ہی ڈیلیشیس ریسیپی ریڈی ہوتی ہے۔ آپ
آپ نے ضرور یہ ٹرائی کرنی ہے، میری ریکمنڈیشن پر آپ نے ضرور یہ ٹرائی کرنی ہے۔ اس کو اچھی طرح کرنے کے بعد ہم نے اس کو توے پر ڈال کر اور بھون لینا ہے۔ لیکن اس کے لیے اب ہمیں چاہیے ہوگا تقریباً 2 کپس، تقریباً ½ kg سمجھ لیں دہی، اور یہ میں نے ہرا دھنیا، ہری مرچیں اور نمک اور زیرہ پیس کے گرائنڈ کر کے رکھا ہے۔ یہ اس میں جائے گا دہی میں تقریباً 3 ٹی اسپون بھر کے آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہیں یوگرٹ میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ ہرا دھنیا اور ہرا پودینہ اور نمک اور سبز مرچ اور زیرہ، یہ 4 چیزیں آپ نے مکس کر کے گرائنڈ کرنی ہیں اور پھر دہی میں ڈالنی ہے، اور دہی میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح ان کو مکس کر لینا ہے۔ اور آپ نے نظرین کے 5-6 ہری مرچیں بھی کاٹ کے رکھنی ہیں، جو کہ اس کے گارنشنگ میں لاسٹ میں ڈلیں گی، ایڈ کی جائیں گی۔ یہ آئل لیا ہے تقریباً 3 سے 4 کھانے کے چمچ آئل لیا ہے میں نے، اور یہ اس کے اوپر یہ توا کے پیسز رکھ دیں گے، چکن پیسز رکھ دیں گے۔ یہ بہت کم کوانٹٹی آئل میں بنتے ہیں اور اس لیے زیادہ سیف اور ہیلدی بھی ہیں اور ڈیلیشیس بھی ہیں، ڈیلیشیس تو ہیں ہی۔ آپ نے اس کے اوپر توے کے اوپر رکھ دینے ہیں تینوں پیسز کو، اور رکھنے کے بعد اس کو اچھی طرح آپ نے چمچ سے اس کو دبانا ہے، پریس کرنا ہے اس کے اوپر، اور کٹس کے اندر تک میک شور کرنا ہے کہ مسالہ اندر تک گیا ہو۔ اس کے کٹس کے اس کو پریس کرتے ہوئے تقریباً ½ آور کے لیے آپ نے اس کو پریس کرتے رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں 1 کپ تقریباً 1 کپ پانی کا ڈال کر آپ نے اس کو ڈھک کے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب تک کہ یہ گلتا ہے اور اس کا پانی نہیں خشک ہو جاتا۔ ہم ایسے یہ آپ نان کے ساتھ اور دہی کے رائتے کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست اس کا رزلٹ ملے گا۔ اس پوائنٹ پر آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے۔ ابھی دہی نہیں ایڈ کیا، دہی بعد میں ایڈ کرنا ہے جب یہ گل جائے گا۔ اس کے بعد یہ تقریباً 1 کپ پانی کا ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ اور اب اس کو کسی برتن سے ڈھک دیں گے اور تقریباً ہاف آور کے لیے اس کو ہم ڈھک کے اور رکھ دیں گے۔ آپ نے بہت زیادہ ریسیپیز باہر کی ٹرائی کی ہوں گی، باہر کھانا کھانے جب جاتے ہیں تو آپ نے باہر ضرور یہ ٹرائی کیا ہوگا، لیکن جو اس توا پیس کی ریسیپی ہے، اگر آپ اس کو فالو کرتے ہوئے بناتے ہیں تو آپ کو باہر کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ گھر میں ہی اتنا لذیذ اور ہائیجینک کھانا تیار کر سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے دل جیت سکتے ہیں۔ اس کا پانی آلموسٹ ڈرائی ہو چکا ہے۔ اب میں نے اس کو کور اس کا ہٹا دیا ہے، اور اس کو جو اس کا مسالہ نیچے توے پر ہوتا ہے اس کو اٹھا کے واپس چکن کے اوپر ڈالیں تاکہ چکن اندر تک میرینیٹ ہو جائے اور اندر تک اس کے مسالہ چلا جائے، اندر سے ڈرائی نہ رہے۔ باہر
کہ جب ہم کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں تو ان کے چکن کے اندر تک مسالہ نہیں جاتا بعض اوقات، تو لیکن یہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ یہ اندر تک مسالہ جائے۔ اور یہ ہے ہرا دھنیا اور ہری مرچوں والی چٹنی جو میں نے اس کے اوپر ڈالی ہے تھوڑی سی۔ اس کے علاوہ دہی بھی ڈالنا ہے، دہی میں بھی ایڈ کی ہوئی ہے یہ۔ اب یہ دہی اس میں جائے گا تقریباً ہاف کپ دہی کا ہم نے اس میں ڈالنا ہے، اور پھر اس کو بھون لینا ہے اچھی طرح۔ ناظرین جتنا یہ بنتا رہے گا اتنا ہی لذیذ بنے گا، اور آپ اس کو میک شور کہ بہت ٹائم لگتا ہے اس کو بننے میں، لیکن بہت زبردست بنتا ہے یہ۔ اب یہ اس کو دہی ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا نیچے سے جب یہ فرائی ہو جائے، آلموسٹ اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر آپ نے دہی ڈالنا ہے۔ پھر دہی نے پھر پانی اس کو ریلیز کرنا ہے، تو پھر وہ پانی کو بھی آپ نے ڈرائی کرتے رہنا ہے۔ تھوڑا سا اس پوائنٹ پہ 1-2 چمچ آپ نے آئل کے اور ڈال دینے ہیں۔ اب یہ ڈرائی ہو چکا ہے اس کا آئل، اور یہ کافی حد تک بھن چکا ہے۔ اس کو بھونتے ہوئے تقریباً 1 آور گزر چکا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم ہری مرچیں ڈال دیں گے۔ اس پوائنٹ پر آ کر ہم ہری مرچیں اور دہی تھوڑا سا اور ایڈ کریں گے اس کے اندر۔ جب ہم اس کو زیادہ دہی اور ہری مرچیں ایڈ کرتے ہیں تو یہ فلیور بہت زبردست اس کا آتا ہے۔ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس کا اسپائسز کی کوانٹٹی آپ نے اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کرنی ہے، تو اگر زیادہ پسند کرتے ہیں موسٹلی تو یہ زیادہ ہی اسپائسی پسند کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر میں کم پسند کی جاتی ہے اسپائسز تو آپ اس کو تھوڑی سی کم کر سکتے ہیں۔ اور ہری مرچیں تو مسٹ ہیں اس کے اوپر، اور لیمن کے پیسز بھی آپ نے ضرور ڈالنے ہیں اس کے اوپر، ثابت لیمن کاٹ کے سلائسز میں، اور وہ اس کے اوپر رکھنا ہے آپ نے۔ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ ویسے تو میں نے لیمن اس کے اندر میرینیشن کے دوران ایڈ کر دیا تھا، لیکن لاسٹ میں ضرور ڈالنا ہے آپ نے، میرے پاس تھا نہیں اس وجہ سے میں ایڈ نہ کر سکی۔ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی، آپ پسند آئے تو آپ میرے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ ضرور دیجیے گا آپ کو کیسی لگی، اور لائک کر دیجیے گا، شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا میرے چینل کو، Subscribe me. اور پسند آئے تو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے توا پیس، انجوائے کریں، آپ بھی کھائیں، اور مجھے ضرور یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں۔ اللہ حافظ۔